شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے کہ 12,000 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے پہنچے کہ آپ کوفہ تشریف لائے، آپ کے استقبال کیا جائے گا۔ خیر میرے بھائیوں، بات بڑی لمبی ہونے کے لیے جا رہی ہے، مختصر سی بات آپ سمجھیے کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات، کوفہ کی صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ دیکھیں وہاں جا کر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو کوفہ پہنچتے ہی آپ کا استقبال فقید المثال کیا گیا، اور آپ کو کوفہ پہنچتے ہی آپ کے اہل بیت کے کوفہ والوں نے اس قدر جوش اور خروش سے نعرے لگائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہو گئے، اور ان نعروں کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، اس پیار کو دیکھ کر، اس محبت کے نعروں کو دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تشریف لاؤ کوفہ اور یہاں کے حالات ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل کا خط پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس دیگر سینکڑوں صحابہ نے روکنا چاہا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے کو بدلنے پر رضامند نہ ہوئے۔ اسی طرح تقدیر پر تدبیر غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میرے مولا کا فیصلہ سب فیصلوں پر غالب آتا ہے، میرے مولا کا ارادہ سب کے ارادوں پر غالب آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کا، کاٹنے کا، لیکن میرے مولا کو منظور نہیں تھا، میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ تو خیر اسی طریقے سے سب کی تدبیریں ناکام ہو کر اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ سب پر غالب آ کر مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، اور اس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو سخت نوٹس جاری کر کے کہا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کیا جائے، ان کے جو جوش خروش سے نعرے لگ رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے وہ لاکھوں آدمی، وہ 40,000 آدمی جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں، تو 40 کے 40,000 آدمی چلے جاتے ہیں، آپ تنہا کھڑے ہوئے رہ جاتے ہیں، آپ کو کہیں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملی، سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، کہیں ہمارے گھر آ جائے مسلم بن عقیل اور ہماری جان خطرے میں پڑ جائے، یعنی حکومت کا نوٹس ہے اور عبداللہ بن زیاد کا نوٹس ہے کہیں۔ تو اس وقت میں ہانی ایک سچی مومن، سچی مسلمان تھی، اس کے گھر میں جا کر چھپے، انہوں نے ہر طرح کوشش کی بچانے کی، مگر 2 درندوں نے آپ کو وہاں جا کر شہید کر دیا، اور آپ اس طریقے سے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ہوئی تو آپ بڑے افسردہ اور پریشان ہوئے، مگر جو ارادہ اور فیصلہ فرما چکے تھے اسی پر قائم رہے اور ساتھ چلتے رہے، کوفہ کی طرف اپنے اہل بیت کو لے کر چلتے رہے، اور میدان کربلا میں آپ کا لشکر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت میں میرے بھائیوں آپ پورے جوش کے ساتھ 3 باتیں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد سن لو، کیا تم نے فلا ابن فلا کیا تم نے میرے پاس خطوط نہیں بھیجے تھے، خط نہیں بھیجے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائے، آپ کو حاکم بنائیں گے، آپ کا استقبال کیا جائے گا؟ تو ان کو ایک ڈر، ایک دہشت پیدا ہوئی کہ اگر آپ کو اس وقت میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو ہمارا پروپ یزید کے پاس چلا جائے گا، ہماری جان خطرے میں چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے
تو پھر آپ کو شہید بھی کیا گیا سن 61 ہجری میں، اور آپ کے وہ خطوط بھی، آپ کو وہ خیمہ بھی چلا دیا گیا تاکہ وہ سارے حروف اور وہ سارے خطوط جو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے تھیلے میں، وہ سب کے سب جل گئے اور کوئی حروف باقی نہ رہے تاکہ ہماری جان سلامت رہے۔ تو اس وقت میں 3 باتیں کہی تھی کہ اچھا مجھے واپس جانے دو، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے براہ راست یزید سے بات کرنے دو، اگر یہ بھی شرط منظور نہیں ہے تو مجھے اسلامی سلطنت پر سرحد پر جانے دو۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے، سچائی کے لیے، امانت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وہ ایک سجدہ تھا جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ حسین اس خاندان سے ہیں جو کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، دب نہیں سکتا۔ کٹا کر گردنیں کربلا والے دکھا گئے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ نہ مندر میں نہ مسجد میں نماز عشق ادا ہوتی تھی، تلواروں کے سائے میں وہ حسین رضی اللہ عنہ نے تمام سبق دہرا دیے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مدینۃ المنورہ میں سیکھے تھے، یاد کیے تھے۔ صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، کون عثمان جس نے زخمی جسم سے مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا، کون حسین جس نے زخمی دل سے کربلا میں خطبہ دیا تھا، کون عثمان جو داماد نبی تھا، کون حسین جو نواسہ رسول تھا، کون عثمان جو پیاسہ مدینہ تھا، کون حسین جو پیاسہ کربلا تھا، کون عثمان جو خون سے نہا کر، خون سے غسل کر کے مدینہ میں خطبہ دیا، کون حسین جو خون سے غسل کر کے کربلا میں خطبہ دیا، کون عثمان جو 40 دن پیاسا رہ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوڑی، کون حسین جو 3 دن پیاسا رہ کر مگر قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوڑی، کون عثمان جو خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا، کون حسین میرے بھائیوں جو خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کوفیوں کے چہرے سے نقاب پلٹتی تھی مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، ان کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، لیکن آپ نے شہادت سے پہلے بہت ساروں کو یزید کی قوم سے لڑتے رہے اور گھوڑا دوڑاتے رہے اور شہید کرتے رہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بتلا کر چلے گئے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید کی امانت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچوں کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی بازی تو لگان دینا ہے لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی عبرت حاصل کرنی